بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی صورت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اس سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف دعا ہی ایسی چیز ہے جس سے تقدیر کا فیصلہ بدلتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بندہ جب بھی دعا کرتا ہے تو یا تو جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہی عطا فرما دیتے ہیں یا اسی کے مثل کوئی اور مفید چیز عنایت کرتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دعا سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جاتا ہے۔ اس سے اہم بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بندہ مجھ سے جو گمان رکھتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ عمل کرتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ خاص کر ظالموں کے ظلم سے چھٹکارے کے لیے دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں نبوت سے نوازے گئے، وہاں ان پر بڑے مظالم ہوئے۔ انہوں نے عراق سے شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ انہیں مصر سے گزرنا تھا۔ مصر کا بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ کوئی بھی شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ گزرتا اور وہ خوبصورت ہوتی تو بادشاہ زبردستی اس کو لے لیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم سفر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال سے بھی نوازا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے خطرہ تھا کہ وہ حضرت سارہ کو گرفتار کر لے گا، اس لیے انہوں نے حضرت سارہ سے فرمایا، اگر بادشاہ تم سے پوچھے کہ مجھ سے کیا رشتہ ہے تو تم اپنے آپ کو میری بہن بتانا، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں ہم ہی دو مسلمان ہیں۔ اس رشتے سے ہم بھائی بہن ہوئے۔ یہ بات اس لیے فرمائی کہ بادشاہ صرف گزرنے والوں کی بیوی کو اپنے تصرف میں لیا کرتا تھا، نہ کہ بہن کو، مگر آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اہل ایمان کے اس مختصر قافلے کو دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی، اور یہ بتانے کے باوجود کہ وہ بیوی نہیں میری بہن ہے، اس نے حضرت سارہ کو گرفتار کر لیا۔ پھر جب اس نے حضرت سارہ کے پاس آنا چاہا تو اس نے وضو کیا، نماز میں مشغول ہو گئیں اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ پر اور آپ کے رسول پر ایمان لائی ہوں، اور اپنے شوہر کے سوا میں نے ہر ایک سے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا ہے، لہٰذا مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ فرمائیے۔ دعا کرنا ہی تھا کہ وہ ظالم بے ہوش ہو گیا اور پاؤں پٹکنے لگا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوئی کہ اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا میں نے ہی اسے مار دیا ہے، اس لیے اسے ہوش عطا کر دیجیے۔ وہ ہوش میں آ گیا۔ اس طرح بادشاہ نے 3 یا 4 بار حضرت سارہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ ہر بار حضرت سارہ نے دعا کی اور وہ اسی کیفیت میں مبتلا ہوا۔ آخر میں اس نے تنگ آ کر اپنے مصاحبین سے کہا، تم لوگوں نے میرے پاس شیطان کو بھیج دیا ہے، ان کو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دو، نیز حضرت ہاجرہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دو۔ سامعین، یہ حدیث بتاتی ہے کہ ظالموں کے تسلط کو روکنے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے دعا ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ دعا ہی کی ایک صورت استغفار ہے، اور یہ بھی مصیبتوں سے نجات پانے کا ایک مفید نسخہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استغفار کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر فکر سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور ایسے طریقہ پر رزق عطا کرتے ہیں جس کا آدمی کو گمان بھی نہ ہو۔ آزمائش کے حالات کے لیے ایک خاص ذکر بھی مروی ہے، اور وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس نے یہی پڑھا، اور جب مسلمانوں کو ڈرایا گیا کہ دشمن طاقتیں تمہارے خلاف کڑی ہے، تم ان سے ڈر کر رہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پڑھا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت
اور مغفرت کا امیدوار ہونے کے لیے لازم ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نیک اعمال اور توبہ و استغفار کے ذریعے اس کا اہل بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی کوشش کرے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کام نہ کرے، استغفار کو اپنا شعار بنائے، شرکیہ امور سے سخت اجتناب کرے، کیونکہ شرک بندے کو اللہ کی بے پایہ رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا، پس حرام کی اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔